السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تشركوا بالله وإن تطيعتم أو سلمتم أو كرهتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تم ہو گفتار سراپا و سراپا کردار، تم ہو گفتار سراپا و سراپا کردار، تم ترستے ہو گلیوں و گلستہ و نہاد. آج تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی میں صداقت. کچھ عرض معروف سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم روح الہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے. بارات بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، جس کے اوپر اللہ کے مضبوط اور سخت فرشتے قائم ہیں. وہ فرشتے قائم ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ان کو جو کہا جاتا ہے اسے کر گزرتے ہیں. موجودہ حالات اور بہت سارے دنوں سے یہ چیز آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان نکاح اور شادی کا ایک سلسلہ کافی دراز ہوتا چلا جا رہا ہے. مسلمان رہتے ہوئے غیر مسلم کے ساتھ شادی کرے، یہ اس طرح کے معاملات روزانہ کہیں نہ کہیں سننے میں آ رہے ہیں. جبکہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی شادی غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ کسی انسان کا قانون نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جو کرمان اور رحیم ہے اس کا قانون ہے. اسی نے فرمایا: وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. کہ تم مشرکہ عورتوں سے، شرک کرنے والیوں سے شادی نہ کرو اگرچہ تمہیں وہ اچھی معلوم ہو، اگرچہ تمہارے دلوں کو بھا جائیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے مومنہ باندی، مومنہ لڑکی زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے مومنوں کے بارے میں فرمایا: وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ. یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی نکاح نہ کرو، یعنی اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو اگرچہ وہ تمہیں بھلے معلوم ہے. یہ سب کے سب تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. یہ سب تمہیں جہنم کی طرف آواز دے رہے ہیں، جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. اور اللہ رب العزت اللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف
بلا رہا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بالکل عقل فیصلہ ہے کہ ایک مسلم کی غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، چاہے وہاں پر محبت کا مسئلہ ہو، چاہے وہاں پر الفت کا مسئلہ ہو، چاہے عشق کا مسئلہ ہو، کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو، شادی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ فرما دیا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں اچھی معلوم، اگرچہ تمہارے دلوں کو بھلی معلوم ہو، شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر وہ ایمان لے آئے تو ہو سکتی، لیکن معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اکبر اور دارا شکوہ کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے شادیاں کر رہے ہیں۔ اکبر نے شادی کی تھی فلاں سے، فلانیہ سے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اکبر جہنم گیا کہ آپ بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ تو اکبر ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، دارا شکوہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے آئیڈیل صحابہ ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، غازیان اسلام ہیں۔ اکبر ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، دارا شکوہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ ہو کیسے رہا ہے، یہ چیزیں پنپ کیسے رہی ہیں، جنم کیسے لے رہی ہے؟ تو غور کرنے میں پتہ چلے گا کہ فلمی گانوں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے ذہنوں کے اندر میٹھا زہر گھولا گیا کہ محبت کے اندر، عشق کے اندر کوئی دین دھرم نہیں ہوتا۔ یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہنوں میں ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے ذہنوں کے اندر ڈالی گئی، ان کو بتایا گیا کہ محبت کے اندر کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، محبت کے اندر کوئی دین کی بات نہیں ہوتی، محبت تو جو ہے دھرم سے بالا تر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت دین سے بالا تر نہیں ہے، عشق دین سے بالا تر نہیں ہے۔ اگر عشق دین سے بالا تر ہوتا، اگر محبت دین سے بالا تر ہوتی تو میدان بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ میدان بدر میں میری تلوار کے سائے تلے آ گئے تھے، میری تلوار کے تحت آ گئے تھے، میں نے آپ پر رحم کیا صرف اس لیے کہ آپ میرے باپ میں، اس لیے میں نے آپ کو قتل کرنے سے باز رہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا اور بڑا پیارا کرارا جواب دیا کہ اے بیٹے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں رحم نہیں کرتا، کیونکہ محبت یہ دین سے بالا تر نہیں ہے، دین سے بالا تر نہیں ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے چہیتی بیٹی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ بندہ میدان بدر میں جو لوگ قید ہوئے، قیدی بنائے گئے، ان میں یہ بندہ بھی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوا کرتا تھا۔ لوگوں کو فدیہ دے کر کے جو ہے رعایت کیا جا رہا تھا۔ اس بندے کی جب باری آئی تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار تھا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ہار زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ مال ابو العاص بن ربیع کو واپس کر دو، کیونکہ یہ زینب کی ماں کی نشانی ہے۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے حضور کر سکتے ہیں ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال واپس کر دیں، لیکن شرط لگائی کہ اے ابو العاص، تم مدینہ جانے کے بعد، میری مکہ جانے کے بعد میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو گے، اب تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کفر اور اسلام ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، شرک اور اسلام ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو جب پہلے کا نکاح باقی نہیں رہ سکتا تو بعد میں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ اٹل اور بالکل واضح معاملہ ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے یہ بات ذہنوں میں ڈالی گئی، اور ہمارے جوان جو مسجدوں سے قریب نہیں تھے، جو علم سے قریب نہیں تھے، جو ثقافت اسلامی سے بیزار ہو چکے تھے، جو اسلامی تمدن سے دور ہو چکے تھے، جن کے گھر کے اندر تہذیب کا نام مٹ چکا تھا، انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کے لیے ایک تو فکر پیش کی گئی، ایک نظریہ پیش کیا گیا کہ دین دھرم سے جو ہے محبت بہت بالا تر ہوتی ہے، اور مکان اس کے لیے پیش کیا گیا
کالجز پیش کیے گئے جہاں پر اختلاط کی تعلیم دی گئی، یونیورسٹیز کے میدان کے لیے قائم کیے گئے جہاں پر اختلاطی تعلیم کو فروغ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جاب کا سسٹم شروع ہوا، نوکری کا سسٹم شروع ہوا جہاں پر لڑکا لڑکی ایک ساتھ بیٹھ کر کے جاب کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں۔ کب تک ایک بندہ دوسرے بندے سے دور رہ سکتا ہے؟ کب تک جو ہے آگ اور موم کا ساتھ رہ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کلچر کو بہت بڑا فروغ دیا گیا۔ آج جبکہ دنیا والے اسلامی نظام کی طرف پلٹ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں اختلاطی تعلیم نہیں ہوتی ہے وہاں پر اچھے نمبرات سے لوگ پاس ہوتے ہیں، طلباء اچھی محنت کرتے ہیں، جہاں پر یہ لوگ سوچ رہے ہیں آج مغربی دنیا کے لوگ کہ اگر الگ الگ پڑھتے، لڑکیاں الگ پڑھتی، لڑکے الگ پڑھتے ہیں جن اسکولوں کالجوں میں، وہاں کے رزلٹ اچھے آتے ہیں، وہاں کے طلباء محنتی پائے جاتے ہیں۔ جہاں اختلاط پایا جاتا ہے وہ صرف آپس میں واسطہ کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے کیا کہتے ہیں متاثر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس لیے وہاں کے نمبرات اچھے نہیں آتے ہیں، رزلٹ اچھا نہیں آتا ہے۔ دنیا کے دیگر قومیں اس طرف پلٹنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں لیونگ ریلیشن شپ کا جو ہے سسٹم شروع کیا جا رہا ہے، حافظ باضابطہ طور پر ایسے قائم کیے جا رہے ہیں جہاں پر لڑکا لڑکی بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی شادی کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آپ بتاؤ، جوان لڑکا ہو جوان لڑکی ہو، ایک ہاسٹل میں ایک روم میں رہے اور وہ بچ جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر اکا دکا لوگ بچ جائیں تو ایک دو لوگوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا، ہمیشہ اعتبار کثرت کا کیا جاتا ہے۔ اعتبار جو ہوتا ہے وہ کثرت کا ہوتا ہے، ایک دو لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم فلاں انسان تو بچ گیا، بہت دور سے رہ رہا ہے لیکن آپ کو اس نے کچھ نہیں کیا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے ایک دو انسان بچ جائے، لیکن ایک دو کا اعتبار نہیں ہوتا، ہمیشہ اعتبار کثرت کا ہوتا ہے اور حکم بھی کثرت پر لگتا ہے، جیت ہار بھی کثرت پر ہوتی ہے۔ اس طرح کے معاملات جو ہے دیے جا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کلچر کو فروغ دیا جائے۔ اس بات کو سوچنے اور سمجھنے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ محبت ہی کا مسئلہ ہوتا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوبرو جوان تھے، جب وہ مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ وہ مصعب آ رہے ہیں، اتنا خوشبودار لباس پہنا کرتے تھے وہ۔ لیکن جب وہ ایمان لائے ان کی والدہ نے کہا کہ یہ چھوڑ دو یہ محبت کا طریقہ، تمہیں ہم تمہاری ساری چیزیں لوٹا دیں گے، ورنہ یاد رکھو ہم تمہیں پھوٹی توڑی نہیں دیں گے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے خوب روح نوجوان ہوا کرتے تھے، جن کا لباس فاخر اور شاہانہ ہوا کرتا تھا، آج وہ بوسیدہ لباس پہن کے گھوم رہے ہیں صرف اسلام کی خاطر۔ انہوں نے ماں کی محبت کو ٹھکرا دیا، ماں کی محبت کو بھی انہوں نے دین کے اور اسلام کے اوپر نہیں رکھا جیسا کہ آپ کے لوگ کر رہے ہیں۔ کافی جدوجہد ہوئی، ماں نے کھانا چھوڑ دیا لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، ماں نے کھانا چھوڑ دیا، کئی روز گزر گئے، انہوں نے جواب نہیں دیا کہ ماں تم کھانا چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنی قربانی ہمارے لوگوں نے کیوں دی؟ غازیان اسلام کی کشتیاں جلا دی ہم تک یہ اسلام پہنچانے کے لیے۔ صوفیاء اعظام نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے، پیدل سفر کیے، پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے، گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے، جنگلات سے ہوتے ہوئے، نہ کوئی سواری، نہ کوئی سادھن، نہ کوئی اور طریقہ، پیدل سفر یا گھوڑوں کی سواری یا جانوروں کی سواری، اتنی دقت اور مشقت اٹھانے کے بعد یہ اسلام کی دولت انہوں نے ہم تک پہنچائی اور ہم اس کو یوں ہی گنوا دے رہے۔ شرک پر راضی ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں دوسرے دھرم کے مطابق، دو شادیاں ہو رہی ہیں، دو نکاح ہو رہے ہیں، ایک جو ہے ہندو دھرم کے مطابق، ایک اسلام دھرم کے مطابق۔ یہ کون سا کلچر ہے؟ درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان دو کشتیوں پر قدم رکھتے اور دونوں کشتیاں مختلف سمت میں ہوں اور وہ صحیح و سالم رہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تم تھوڑی سی لذت کے لیے، دنیا کے جو ہے چند سالوں کی لذت کے لیے تم نے وہ سرمایہ گنوا دیا جو ہمیشہ ہمیشہ سرمایہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکھ شانتی ملنے والی ہے، تم نے اس کو بلند کیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے بدلے میں
ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، تو ان کی اس گمراہی کے خریدنے نے نہ تو ان کو کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہوئی۔ ایسا ہو رہا ہے، یہ آپ اپنے گھروں کے اندر نگاہ ڈالیں، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں اسکول میں، کالجز میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، پتہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے، پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں، وہ کوئی اور سمت میں تو نہیں جا رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے ان کو بہت مضبوط بنا دیا ہے اسلامی ثقافت کے لحاظ سے، ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے، کہ آپ وہ ہر میدان سر کر سکتے ہیں۔ ہم ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں دنیاوی تعلیم پر، لیکن ایمان کی مضبوطی کے لیے، قرآنی تعلیم کے لیے ہمارے جیب میں پیسے نہیں، ہم ذرا برابر بھی کچھ خرچہ کرنا نہیں چاہتے۔ اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو دور دراز بھیج سکتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے، لیکن اسلامی تعلیم کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر پر آ کر کے پڑھائے۔ یہ ہمارا نظریہ بن گیا ہے، یہ ہماری سوچ بن گئی۔ اگر بچپن سے ہمارے بچے مضبوط نہیں ہوں گے، ان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، ان کے تئیں جو ہے ان کے دلوں کے اندر اسلامی تہذیب کے لیے محبت نہیں ہوگی، تو جو بھی آئے گا وہ کلیکٹ کرتے چلے جائیں گے، سمیٹتے چلے جائیں گے، اور ان کو احساس بھی لوگوں کا کیسے کیا ہوگا، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنی بڑی خطا کر رہے ہیں اور کیسی خطا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، لقمان حکیم نے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا، لا تشرکوا باللہ وان قطعتم او سلمتم او قربتم، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگرچہ تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، اگرچہ تمہیں نظر آتش کر دیا جائے، جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ہم یہ شرک کر رہے ہیں، ہمارے بچے کر رہے ہیں، ہماری بچیاں کر رہی ہیں، ہمارے بہن اور بھائی کر رہے ہیں۔ یہ شرک پر راضی ہو جانا یہ بھی شرک ہے، شرک کے اوپر راضی ہو جانا یہ بھی شرک ہے۔ آپ نے شادی کر لی کہ ہاں تم اپنے دین پر باقی رہنا، ہم اپنے دین پر باقی رہیں گے، تم اپنے جو ہے پوجا پاٹ کرتے رہنا، ہم نماز پڑھتے رہیں گے، ایسا کوئی بھی اسلام کے اندر نظریہ نہیں ہے، اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ایمان ہوگا یا کفر ہوگا، یہ اس کی کوئی منزل نہیں ہوگی، ایمان ہوگا، اسلام ہوگا یا شرک ہوگا یا کفر ہوگا، اس کی کوئی منزل نہیں۔ لیکن لوگ کر رہے ہیں ایسا، بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو آج بھی اپنے گھروں کے اندر غیر مسلم لڑکیوں کے رکھتے ہوئے اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلم لڑکیاں ہیں، آپ یہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کہ ہم اپنے گھر والوں کو بچا رہے ہیں؟ اب قانون ایسا لایا جا رہا ہے دنیا میں، خود ہمارے پڑوسی ملک میں بھی قانون پاس ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ کسی کی پرائیویسی کے اندر، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آپ دخل اندازی نہیں دے سکتے۔ کسی کی پرائیویسی کے اندر اگر آپ نے دخل اندازی کی تو اس کو جرم قرار دیا جائے گا، جس کے لیے آپ کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے، آپ کو 6 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے، اس طرح کی۔ اگر باپ بیٹے کی پرائیویسی میں دخل نہیں دے گا، پتہ نہیں کرے گا کہ کیا کر رہا میرا بیٹا، میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، یہ موبائل پر کیا ہو رہا ہے، تو پھر یہ جرائم کیسے ختم ہوں گے؟ لوگ اس جرائم کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اب جب یہ قانون بنے گا یا اس طرح کی چیزیں آئیں گی کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں دے سکتے، آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ نہیں سکتے، آپ اپنے بچوں کو مار نہیں سکتے، بچوں کو مارا اور اگر انہوں نے فون کر دیا پولیس کو بلا لیا تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں، جو مغرب میں ہوا، جو یورپ میں ہوا، یورپ تباہ ہوا، آج یورپ جو ہے پھر سے جو ہے اسلام کی طرف آ رہا ہے، اسلام کی طرف لوگ مڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ہم نے کلچر کریٹ کیا تھا، جو ہم نے ثقافت بنائی تھی، جو ہم نے تہذیب جو ہے کیا کہتے ہیں تیار کی تھی، اس کی تباہ کاریاں بہت ہیں۔ آج آپ جا کر دیکھیے 35 سال سے اوپر کی جو عورتیں ہیں یورپ کے اندر، اکثر و بیشتر آپ کو طلاق یافتہ ملیں گی، اکثر و بیشتر طلاق یافتہ ملیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر گرل فرینڈ کا کلچر ہے، ایک سے دل بھر گیا، دوسری کی طرف، تیسری کی طرف، چوتھی کی طرف،
طرح کا معاملہ بنا رہتا ہے. بچوں کو لے کر کے مائیں آج اپنا پیٹ پال رہی ہیں, اپنے بچوں کو جو ہے پیٹ پالنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. یہ یورپ کے اندر ہو رہا ہے. اسی طرح کا یہاں پر بھی فروغ دینا چاہتے ہیں وہ, اسی طرح یہاں پہ تباہی برباد کرنا چاہتے ہیں. جو نظام اسرت تھا, نظام خاندانی تھا, خاندانی نظام تھا کہ باپ کو جو ہے ذمہ دار مانا جاتا تھا, اس کی بات مانی جاتی تھی, تسلیم کی جاتی تھی, کوئی سیاہ سفید کا مالک ہوتا تھا, اس کو تہس نہس کر دیا گیا فلموں کے ذریعے سے, ڈراموں کے ذریعے سے, سیریل کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے. اس تمام چیزوں کو جب نظام اسرت ختم ہو جائے گا, ہر بندہ مطلق العنان ہو جائے گا, ہر بندہ آزاد ہو جائے گا, جس کی مرضی میں جو آئے گا کرے گا, تو پھر کہاں ثقافت رہے گی, پھر کہاں جو ہے گناہوں سے بچنے کا تصور رہے گا, سب ختم ہو جائے گا. جب باپ اپنے بیٹے کو مار نہیں سکتا, سمجھا نہیں سکتا, ڈانٹ نہیں سکتا, تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹے کے جی میں جو آئے گا وہ کرے گا, جدھر چاہے گا ادھر جائے گا, جس کے ساتھ جو چاہے گا کرے گا. اس طرح کی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. اس لیے آپ سنجیدگی کے ساتھ اس میں غور کریں, اپنے بچوں کے بارے میں سیریس ہوں, سنجیدہ ہوں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, کس سمت میں جا رہے ہیں. ورنہ یاد رکھیں اللہ رب العزت کی یہاں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اس نے واضح اور صاف انداز میں کہہ دیا ہے. ہمارے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے, ہمارے سابقین نے, ہمارے پیشواؤں نے جان کی قربانیاں دے دی, مال کی قربانیاں دے دی, لیکن اسلام پر آج نہیں ماننے دی. انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. لیکن آج یہ سودا ہم بڑی آسانی کے ساتھ کرتے ہیں, صرف محبت کے نام پر, صرف عشق کے نام پر, صرف جو ہے وفا کے نام پر. حالانکہ کوئی عشق نہیں ہے, کوئی محبت نہیں, صرف لذت ہی لذت ہے. لذت ختم, لڑائی کا شروع. لذت جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے, ابھی دیکھیے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, شادی ہوئی گجرات کے اندر, لڑکا لڑکی غیر مسلم اور مسلم کے درمیان, اس کے بعد جو ہے لڑکی کو باہر کر دیا گیا. گھر والوں نے کہا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, اب در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. تو یہ اگر محبت ہوتی, اگر واقعی سچی محبت ہوتی, تو وہ ساتھ میں کھڑا ہوتا, جان کی بازی لگاتا. لیکن نہیں, مار پیٹ پر اتر آیا. تو محبت کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, صرف لذت اور لذت اور خواہشات نفسانی کی تکمیل ہے. اس کو نام دے دیا گیا ہے محبت کا, اس کو نام دے دیا گیا ہے عشق کا. اور اگر محبت ہو بھی جائے, عشق ہو بھی جائے, تب بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کریں, چاہے آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اور اگر کسی کو سچی محبت ہو گئی تو وہ یہ حدیث میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہداء کی لسٹ بیان کی, جس میں تقریباً 40 سے زائد حکمی شہداء کو گرایا. اور ایک شہید یہ بھی ذکر کیا انہوں نے, فرمایا من عاشق فقتما فعفا فمات مات شہیدا, کہ جس کو عشق ہو گیا, حقیقی عشق ہو گیا کسی لڑکی سے یا کسی لڑکے سے, لڑکی کو لڑکے سے, لڑکی جو ہے لڑکے کو لڑکی سے, سچا عشق ہو گیا, فقتما اس نے اس کو چھپایا, فعفا اور اس نے پاک دامنی کو اختیار کیا, اور وہ اسی حال میں چلا گیا, دنیا سے گزر گیا, مات شہیدا, وہ شہید ہوا. تو اگر آپ کے اندر واقعی سچا عشق ہے اور آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ ایسا قدم نہیں اٹھا رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے, اور اسی عالم میں دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو پھر آپ کی خوشخبری ہے کہ آپ کی موت شہادت کی موت ہوگی. اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے, اس انعام کو چھوڑ کر کے آپ 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال کی زندگی ہے, اس کی لذت کے لیے آپ وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, جہاں پر پھر کبھی مرنا نہیں ہے, جس زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے, جس کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے, اس کو آپ کی برباد کر رہے ہیں, اس کو آپ کیوں تباہ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں, سوچیں, اور اپنے آپ کو بچائیں, اپنے اہل خانہ کو بچائیں, اپنے بچوں کو بچائیں, اپنے نوجوان جو ہے بیٹیوں اور بیٹوں کو بچائیں. یہی ہمارے لیے قرآن کا حکم ہے, اسی میں ہماری بھلائی ہے, اسی میں ہماری نسل کی بھلائی ہے, اسی میں ہمارے آنے والی پیڑھیوں کی بھلائی ہے. ورنہ پھر آپ یاد رکھنا, ہم سے سوال کیا جائے گا, کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر بندہ, ہر انسان حاکم ہے, رسپانسبل ہے, ذمہ دار ہے, اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. آپ سے سوال کیا جائے گا, آپ کے بچوں کے بارے میں, آپ کی بچیوں کے بارے میں, آپ کے پوتے اور پوتیوں کے بارے میں, آپ کے بیٹوں کے بارے میں, آپ کی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. جواب دینا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. لہٰذا آپ اس کے بارے میں ضرور سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. آپ تعلیم دے رہے ہیں, دنیاوی تعلیم کالجز میں, یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, پڑھائیے, لیکن یہ بھی دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ
नौकरी के चक्कर में कि हमें वहाँ पढ़ा करके नौकरी मिल जाएगी हमारे बेटे को, आप और इस नौकरी के चक्कर में आप अपना जीव बर्बाद कर रहे हैं, आपसे बर्बाद कर रहे हैं, तो ये सौदा नहायत घाटा है, जो है नहायत ही जो है सस्ता सौदा है और बहुत ही घाटे वाला सौदा है। इससे घाटे वाला सौदा कोई सौदा नहीं है। लिहाजा इसके बारे में आप गौर कीजिए।